تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، پیارے قائد آج کے دن ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز کارکنان تحریک منہاج القرآن، جملہ خواتین و حضرات، آپ سب کو اس مبارک اور تاریخی موقع پہ خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کی عظیم الشان اجتماع نے بلا شک و شبہ مجھے بہت قلبی فرحت دی ہے۔ آج کا یہ ورکرز کنونشن، مرکزی ورکرز کنونشن، جو ہزارہا ان کارکنان پہ مشتمل ہے جو تحریک منہاج القرآن اور مصطفی انقلاب کے اس عظیم مشن کے عہدیداران ہیں، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس ورکرز کنونشن کو بیداری شعور کنونشن کا نام دیا جائے۔ آج کے اس ورکر کنونشن کو میں بیداری شعور کنونشن کا نام دے رہا ہوں، اور آپ کے آج کے کنونشن سے بیداری شعور کی تحریک کا، ملک گیر تحریک کا آغاز ہو رہا ہے۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ اپنی گفتگو کے عنوان کے طور پہ تلاوت کی ہے، اس کے بعد پھر آگے انشاءاللہ ہم اپنی بات کو بڑھائیں گے۔ یہ سورہ انعام کی آیت ہے، آیت نمبر 104، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیداری شعور کا میسج دیا ہے ہمیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ہدایت کی، یعنی رہنمائی کی واضح نشانیاں آ چکی ہیں، بصیرت افروز نشانیاں آ چکی ہیں، تمہاری آنکھیں کھول دینے والی اور تمہارے شعور کو بیدار کر دینے والی نشانیاں آ چکی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے بصائر من ربکم، گویا ایسی نشانیاں ہیں جن میں بصیرت ہے، جن میں شعور کی بیداری کا سامان ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا فمن ابصر فلنفسہ، پھر جس نے انہیں نگاہ بصیرت کے ساتھ دیکھ لیا، جس نے ان کے ذریعے اپنی آنکھیں کھول لیں۔ اب آپ دیکھیے کتنا ایگزیکٹ اطلاق ہو رہا ہے بیداری شعور کی تحریک پر، بیداری شعور کے کنونشن پر، اور بیداری شعور کی اہمیت پر قرآن مجید کے الفاظ کا۔ فمن ابصر فلنفسہ، جس نے اپنی آنکھیں کھول لیں، یعنی بصیرت کی آنکھیں، شعور کی آنکھیں انہیں دیکھ کر کھول لیں، تو یہ اس کی اپنی ذات کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اگر کسی قوم نے، کسی فرد نے انفرادی طور پہ شعور کی آنکھ کھول لی تو اسے ذاتی طور پہ فائدہ مند ہوگا، اور اگر کسی معاشرے اور قوم نے اجتماعی طور پہ شعور کی آنکھ کھول لی ان نشانیوں کو دیکھ کر اور سمجھ کر، تو اسے اجتماعی طور پہ فائدہ ہوگا۔ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ان نشانیوں کو دیکھ کر، جو آنکھوں کے سامنے دکھائی دے رہی ہوں، واضح نظر آ رہی ہوں،
ان کے باوجود بھی جو لوگ اندھے رہے اور ان سے بصیرت اخذ نہ کر سکے، فعلیہا، تو پھر اس کا وبال بھی انہی پر ہے، اسی شخص پر ہے پھر اس کا وبال۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ میرے حبیب مکرم ان کو یہ بتا دیں کہ میں اپنا کام کر رہا ہوں، کر چکا ہوں، ادا کرتا رہوں گا اپنا فریضہ، مگر میں تمہارے اوپر نگہبان اور داروغہ بن کے نہیں آیا۔ میرا کام تمہیں حقائق سے آگاہ کرنا ہے، متوجہ کرنا ہے، نفع اور نقصان کے تم خود ذمہ دار ہو۔ یہ اس آیت کریمہ کا میسج ہے۔ قرآن مجید کتنا زور دیتا ہے شعور کی بیداری پر، آپ اس کا اندازہ اس سے بھی لگا سکتے کہ وحی الہی کا آغاز ہی بیداری شعور کے میسج سے ہوا ہے، یعنی فروغ علم اور بیداری شعور یہ دونوں آپس میں ریسیپروکل ہیں، انٹر لنکڈ ہیں، انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، لازم و ملزوم ہیں، فروغ علم اور بیداری شعور۔ یعنی حالات سے اور معاملات سے اور واقعات سے آگاہی حاصل کرنا یہ علم ہے، اور اس آگاہی سے درس سے عبرت لینا، بصیرت اخذ کرنا، اور اس سے فکر و شعور کا نور حاصل کرنا تاکہ انسان اس کے لیے زندگی کا اچھا لائحہ عمل طے کر سکے، یہ شعور ہے۔ تو قرآن مجید کی پہلی وحی یہ تھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اب اقرأ میں فروغ علم کا میسج تھا، تو اب آپ اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آخری وحی نازل فرما رہا ہے، اور آخری وحی کے نزول کے وقت کئی سبجیکٹ ہو سکتے ہیں، کئی موضوعات ہو سکتے ہیں پہلے مضمون کے طور پہ نازل کرنے کے لیے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف فروغ علم اور بیداری شعور اس میسج کو پہلی وحی کے عنوان اور مضمون کے طور پہ اختیار فرمایا۔ اسی سے آج امت مسلمہ بالعموم اور ہماری پاکستانی قوم بالخصوص محروم ہے۔ تو یہ وحی انقلاب تھی، ایک علمی انقلاب کا آغاز کرنے کے لیے اتری یہ وحی۔ اور پھر بیداری شعور کا دوسرا اینگل ہے، وہ 360 بتوں کو پوجنے والے ہیں، ہر ایک نے اپنے اپنے رب بنا رکھے ہیں، مختلف قبیلوں کے الگ رب ہیں، مختلف مقاصد کے لیے الگ رب ہیں، ہاتھوں کے تراشے ہوئے بت ہیں وہ ان کے رب ہیں، اور کعبۃ اللہ کے سین میں سجا رکھے ہیں۔ اب یہ ان کی مذہبی حالت ہے۔ اس میں بیداری شعور کا میسج یہ ہے کہ پہلی ہی آیت میں پہلا لفظ فروغ علم کا اور دوسرے دو لفظ اسی آیت میں بیداری شعور کے۔ ارشاد فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، سارے 360 بتوں کو پھینک دو اٹھا کر، وہ تمہارا رب نہیں ہے، تمہارا رب وہ ایک ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ پہلی ایک ہی آیت میں میسج آف نالج، فروغ علم کا میسج ہے، اور بیداری شعور کا اویئرنیس کا میسج ہے، میسج آف اویئرنیس۔ آنکھیں کھولو، کیا کر رہے ہو؟ اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے سینکڑوں بتوں کے سامنے جو ان میں کوئی بھی تمہارا رب نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد سوسائٹی کے اندر سوشل ایولز تھے، سماجی خرابیاں تھیں، یہ بھی بیداری شعور کا ایک تسلسل ہے، اور تفاخر تھا